تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے۔ جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں ہم؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اس کی اگر مثال دیکھنی ہے تو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس بات کو پوری طرح کھولا۔ ایک لڑکا ہے، ماں باپ سے دور چلا گیا، قبیلے سے دور چلا گیا، ملک سے دور چلا گیا، پردیس میں اتنی اکنامکلی اس کی لو کنڈیشن ہے کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے ہے۔ غلام کی تو اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو حکم کا غلام ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس نہ رشتہ داری ہو، نہ برادری ہو، نہ کوئی سپورٹ ہو، اور اکنامکلی اس کی یہ کنڈیشن ہو، اب اس بندے کی زندگی تو بڑی خراب ہوتی ہے۔ شریعت نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ بچہ تھا جو پڑا ہوا، فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ بڑے ہو کر اس نوجوان نے جو اپنے والد سے سیکھا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے اوپر جمع رہا، نیکی تقوی کی زندگی گزاری۔ پھر حالات آئے، آزمائش آئی، مگر ان حالات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زلیخا کا جو خاوند تھا اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ امین شخص ہے، جو میری عزت کے بارے میں اتنا معاملہ کر سکتا ہے حفاظت کا، کہ میری بیوی گناہ کی طرف بلا رہی ہے بند کمروں میں، اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قال معاذ اللہ۔ تو خاوند کو پتہ چل گیا تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ انک کنت من الخاطئین، تیرا قصور ہے، سب تیرا مسئلہ ہے۔ تو اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ نوجوان امانت دار نوجوان ہے۔ پھر اس کے بعد زلیخا نے اس کو تھریٹ کیا کہ میں جیل بھجوا دوں گی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے رب کریم، میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے اس گناہ سے جو گناہ کی طرف یہ مجھے عورتیں بلاتی ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جیل میں چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھو جیل میں ترتیب بنائی، 2 بندوں نے خواب دیکھا، پورا نکلا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا، کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر دینے والا کوئی نہیں۔ وہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اس نے کہا میں جانتا ہوں ایک بندے کو
مجھے اس نے خواب کی تعبیر دی تھی، بالکل ٹھیک نکلی۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب بلانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ قصور میرا تھا یا عورتوں کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف کے صبر کے کیا کہنے ہیں، اتنے سالوں کی جیل کے بعد اگر پیغام آتا ہے کہ جیل سے باہر آ جائیے تو کہتے ہیں نہیں پہلے فیصلہ کرو، مجھ پہ جو الزام لگا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں آپ بالکل ٹھیک تھے، قصور میری بیوی کا تھا، آئیے۔ پھر بلا کے اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، تصدیق کر دی کہ میرے دل میں آپ کی امانت داری بیٹھ گئی، تجھ سے بہتر امین شخص مجھے نہیں مل سکتا، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، بتاؤ۔ فرمایا کہ 7 سال بڑے اچھے آئیں گے، غلے کو محفوظ کر لینا، پھر 7 سال بہت قحط کے آئیں گے اور اس میں آپ کو کرائسس مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اس طرح آپ کی جو رعایا ہے وہ مشکل سے بچ سکتی ہے۔ بادشاہ بوڑھا تھا، اس کام کے لیے ہمت چاہیے، موٹیویشن چاہیے، لیڈرشپ چاہیے۔ اس نے کہا شاید اس سے بہتر مجھے کوئی دوسرا بندہ نہیں مل سکتا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیجئے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ چنانچہ خزانوں کے نگران بن گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو میرے گھر میں رہ کے میری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے وہ میرے مال کی حفاظت تو اس سے زیادہ بہتر کرے گا۔ تو بادشاہ کو یقین دہانی ہو گئی۔ اب وہ بچہ جو کل غلام کہا جاتا تھا آج وہ خزانوں کا نگران ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنی اچھی ڈیسیژن میکنگ کی کہ ہر بندے نے دیکھا کہ واقعی بہت اچھے سلیقے سے کام ہو رہا ہے، رعایا بھی مطمئن ہو گئی۔ اب جب سارے مطمئن ہو گئے کہ بھائی واقعی یہ شخصیت اس قابل ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہم اس سارے معاملے کو سپرد کر دیں، تو ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم حالات سدھرنے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو، تم اعمال سنورنے کے پیچھے بھاگو، حالات کو سنوارنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم ایک بے سہارا پردیسی بچے کے حالات کو سنوار کر اسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا سکتے ہیں، لوگوں ہم تمہارے بھی حالات کو سنوار سکتے ہیں۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کو توقع نہیں تھی۔ کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنی امین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، جو متقی ہوتا ہے اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات،
جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں.